بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے ڈاکٹر فاسٹس، ہیرو، ولن اور ہائیبرڈ۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر فاسٹس 12/11/2019 کے نام سے جو اسٹڈی میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 42 پہ ہیں، اور آج ہم نے اس اسپیکٹ کو اسٹڈی کرنا ہے، کیا ڈاکٹر فاسٹس ہیرو تھا، ولن تھا، یا دونوں کا کمبینیشن تھا۔ اس پہلو کو ڈسکس کریں گے، اور یہ پیج نمبر 41 پہ ہے جو اسٹڈی میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس کا کردار بڑا ہی پیچیدہ کنسٹرکٹ کیا ہے۔ ہم اس مس گائیڈڈ کردار کے اوپر پٹی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایول کوالٹیز ضرور موجود ہیں۔ کچھ کرٹکس اس کو ٹریجک ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ کچھ اس کے بارے میں یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ وہ ولن کے رول میں زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ڈاکٹر فاسٹس کون ہے؟ جب ہم ٹریجک ہیرو اور ولن کی جو ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس ہیں ان کو کنسیڈر کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گا کہ وہ کون ہے، ہیرو ہے یا ولن ہے۔ اور جب ہم اس کو کمپیئر کریں گے ان ڈیفائننگ کریکٹرسٹکس کو، تو ہمیں پھر بڑا کلیئرلی اس بارے میں پتہ چلے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ دونوں پہلو دیکھتے ہیں، ٹریجک ہیرو یا ولن کے حساب سے، تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز میں کمپلیٹلی فٹ نہیں آتا، بلکہ وہ ایلزبیتھن ولن ہیرو جو ایک اسپیسیفک ژانر ہے اس کے اندر زیادہ موزوں لگتا ہے۔ مینس کہ ایک ایسا کردار، ولن ہیرو ایک ایسا کردار جس کے دونوں سائڈز موجود ہیں، جس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، جہاں وہ ہیروئک کوالٹیز رکھتا ہے وہیں ساتھ ساتھ وہ ولنک کوالٹیز بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ فرسٹ پیراگراف پہ میں نے آپ کے ساتھ بات کی، ابھی ہم بڑھتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کی طرف۔ ٹریجک ہیرو کا کانسیپٹ ارسطاٹل نے ڈیفائن کیا تھا، اور وہی جو کانسیپٹ ہے پروٹیگنسٹ کا وہ مختلف پلیز میں اپلائی ہوتا ہے۔ ارسطاٹل کی ڈیفینیشن کے مطابق جب آپ کسی کردار کو ٹریجک ہیرو کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ کرائٹیریا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ کون سا کرائٹیریا؟ کہ بی بورن انٹو اے نوبل اسٹینڈنگ۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں کہ نوبل اسٹینڈنگ اس کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر ٹریجک فلا ہونا چاہیے جو کہ اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بنے، اور وہ انفارچونیٹ ایونٹ کو ایکسپیرینس کرے ایز اے ریزلٹ، اور اسی ٹریجک فلا کی وجہ سے، نہیں کہ وہ اسی ٹریجک فلا کی وجہ سے انفارچونیٹ ایکسپیرینس کو وہ انفارچونیٹ ایونٹ کو ایکسپیرینس کرے، اور ایونچولی جو ہے نا وہ سینس آف سیلف اویئرنیس کو ایکوائر کرے، اس کا سینس آف سیلف اویئرنیس مزید بڑھے، اور لاسٹ پہ آڈینس اس کے اوپر ترس کھائے۔ یہ بات نوٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ارسطاٹل نے جو ہے وہ یہ بات بھی، یہ آرگومنٹ بھی دیا تھا کہ a man cannot be considered as a hero without realizing the cause of his downfall۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کردار کو آپ ٹریجک ہیرو نہیں کنسیڈر کر سکتے جس کو اپنے ڈاؤن فال کی وجہ کا ہی نہیں پتا ہوتا۔ فاسٹس کچھ کوالٹیز ارسطاٹل کی جو دی کچھ کوالٹی ان کو تو فلفل کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی کوالٹی ہیں، نیسیسری کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے وہ قریب ہی صرف پہنچ پاتا ہے، یعنی فالز شارٹ آف موسٹ آف دا امپورٹنٹ کوالٹیز۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں، موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز کون کون سی ہیں، کون سے موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں، یعنی کہ جن کی بیس پہ آپ اس کو ٹریجک ہیرو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی فاسٹس جو ہے نا اس کے اندر امورل ٹینڈنسیز بہت سی ہیں،
جو کہ کسی بھی ہیرو کے آپ کنسیڈر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی کہ امورل ٹینڈنسیز بہت ہیں، اور ایسا لگتا ہے، یعنی اس پہلو کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے اس ان ایتھیکل کوالٹیز کی وجہ سے کہ وہ درمیان میں موجود ہے. مطلب اس کو آپ ڈسٹنکشن، آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. فاسٹس سیمز ٹو ہیو ٹو مینی امورل ٹینڈنسیز، ٹھیک ہے، ان ایتھیکل ٹینڈنسیز موجود ہیں. تو ہی سیمز ایز اے ہیرو، مطلب اب درمیان میں نا، کہ ایسا لگتا ہے کہ مارلو نے جب وہ ایک ڈسٹنکشن بنائی فاسٹس ایز ہیرو اینڈ فاسٹس ایز اے ویلن، کہ اس نے دونوں طریقوں سے فاسٹس کو اس نے ڈپکٹ کیا، ایز ایمبیگوس ایز اے ریفلیکشن ایمبیگوٹی آف مورالٹی اٹ سیلف. مارلو اس چیز پہ آگو کر سکتا ہے کہ بہت سے آرگنائزڈ ریلیجن جو ہے نا وہ مورالٹی کو میک مورالٹی انٹو ویری بلیک اینڈ وائٹ کانسیپٹ، تو بلیک اینڈ وائٹ کانسیپٹ میں لیتے ہیں اچھے اور برے کے، کہ وہ لوگ جو کہ عبادت کرتے ہیں، چرچ اٹینڈ کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ خدا کو ریناؤنس کر دیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ معافی نہیں مانگتے، ریپینٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دے آر بیڈ. در حقیقت کچھ جو کہ فاسٹس کی طرح ہیں، جنہوں نے اپنی سول ڈیول کو بیچ دی، ڈز ناٹ سی 100% ایول نار فلی گڈ. حقیقت میں تو ایسا ہے نا کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی روح تو شیطان کو بیچ دی، لیکن وہ کمپلیٹلی برے نہیں ہیں اور نہ ہی کمپلیٹلی اچھے ہیں. تھرڈ پیراگراف کی طرف پڑھتے ہیں کہ فاسٹس ایک طرف جو ہے وہ ٹریجک فلا اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے ٹریجک فلا کی، کہ ایکٹ 1 میں آپ دیکھیں کہ مارلو کا جو ڈاکٹر فاسٹس ہے وہ کنٹمپلیٹ کر رہا ہے اپنی لائف، اور سجسٹ اپنے آپ کو کیا سجسٹ کرتا ہے کہ بی اے فزیشین فاسٹس، ہیپ اپ گولڈ اینڈ بی ایٹرنائزڈ فار سم وانڈرس کیور. یہاں پہ آڈینس یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ فاسٹس کے پاس بہت سے گولز ہیں، بہت سے ٹارگٹس ہیں اس کی زندگی میں. اس نے آلریڈی بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، ڈاکٹر اینڈ اسکالر ہوتے ہوئے اس نے بہت کچھ اچیو کر لیا، اور ایسا لگتا ہے، میں اگلے پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں جو کہ اسی پیج کے اوپر، پیج نمبر 42 کے اوپر نیکسٹ پیراگراف ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، بہت کچھ اچیو کر لیا. ٹھیک ہے، فورتھ پیراگراف پہ پہنچ چکا. یہ تھرڈ بیسیکلی ہیڈنگ اس کے ٹیکسٹ جو کوٹ کی ہوئی ہے اس کے بالکل نیچے پیراگراف ہے. تھرڈ پیراگراف ہی بیسیکلی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اس نے آلریڈی بہت کچھ اچیو کر لیا. It seems that Marlowe would not view ambition as a negative trait under usual circumstances. کہ ایسا لگتا ہے کہ مارلو جو ہے نا وہ ایمبیشن کو نیگیٹو ٹریٹ نہیں لیتا یوزول سرکمسٹانسز میں، اور اسی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ فاسٹس جو ہے نا کہ اس کے اندر پرائڈ بھی ہے تو فرسٹریشن بھی ہے ود ورلی پرسوٹس. فاسٹس مارٹل میٹر سے بور ہو چکا، اور وہ یہ چاہتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ وہ ڈارک میجک کی دنیا میں جائے اور وہ نالج بھی حاصل کرے، اور الٹیمیٹلی اس کی یہ ڈیزائر یا اس کی یہ جو کوشش تھی، اس کی وجہ سے اس نے پھر شیطان کے ساتھ ڈیل کی، اس کے ساتھ بارگین کیا، اور وہی اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بنے. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایمبیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے فاسٹس کی یہ تقدیر لکھی گئی، بلکہ اس کا پرائیڈ اور اس کی جو اوور ویلمنگ ڈیزائر ہے وہ دراصل ان باؤنڈریز سے باہر نکل جاتی، ان لمٹ سے باہر نکل جاتی. واٹ مین شوڈ نو ہی کوڈ ہیو بین سیو فرام این ایٹرنیٹی ان ہیل. کہ یہ چیزیں اس کے پرائیڈ اور اس کی اوور ویلمنگ ڈیزائر نہیں دراصل اس کو وہاں تک پہنچایا. وہ جہنم میں جانے سے بچ سکتا تھا اگر وہ ان خامیوں کا شکار نہ ہوتا. نیکسٹ پیراگراف کہ ہم یہ آرگو کر سکتے ہیں کہ دونوں ایکسپیرینسز ریورسل فارچون اینڈ دیٹ ہی از ایز اے کریکٹر پیٹیبل. ٹھیک ہے، کہ ریورسل ہوتا ہے فارچون میں تو بحیثیت کردار وہ قابل ترس ہے،
کہ الٹیمیٹ انسٹنس اس پلے میں کیا کہ فاسٹس کی لک ہے وہ ٹرن لیتی ہے فار دا ورسٹ is when he first summons Mephistopheles and subsequently signs a contract with the devil, selling his soul to Lucifer. کہ اس میں ایک انسٹنس ہے جہاں پہ وہ جہاں پہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ریورسل ہوتی ہے اس کے اندر. فاسٹس جو ہے وہ اپنی سول کو لوسیفر کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن یہ ریورسل کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ the reversal occurs when Faustus dies and taken to hell by Lucifer demons. ٹھیک ہے، پہلے تو اس نے وہ ایگریمنٹ کر لیا نا، ریورسل آف فارچون، اس نے ایگریمنٹ کر لیا، شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس نے. اور اس ایگریمنٹ پہ کیا ہوا کہ اس ایگریمنٹ پہ اس نے اسے جو ہے نا ورلڈلی پلیئرز، اس کو 24 ایئرز آف لائف کے لیے اس کو ورلڈلی پلیئرز اس کو اوارڈ کر دیے گئے، اور الٹیمیٹلی اس نے اپنی روح شیطان کے حوالے کرنی تھی. اور یہ ایکچوئل ریورسل تب ہوتی ہے جب وہ مر جاتا ہے اور اس کو جہنم لے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ اپنی سول کو بیچتا ہے. اب اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے that what he is done and is not yet affected negatively by his choice, but when he is taken to hell he is extremely upset and panicked. پریشان ہے، پینکڈ ہے، پیٹیبل کردار یہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں. دیکھو اس کے اس فیصلے کی وجہ سے، اس کے اس پرائڈ کی وجہ سے، اور میں نے بات کی پہلے بھی کہ وہ جو لمٹس ہیں، اوور ویلمنگ ڈیزائر اور پرائڈ، انہی چیزوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا. اس کی ڈیزائر تھی کہ وہ نالج حاصل کرے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو کنٹرول میں کرے، پاور حاصل کرے. اور پاور حاصل کرنے کے چکر میں اس نے شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو جو بھی حاصل ہوا الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ جو ہے اس کے لیے ڈیمنیشن ہوئی. سو the most likely a commentary on how morality Faustus can be extremely ambiguous and the lines between good and evil are often blurred or unclear. Faustus کے کردار کو جب آپ دیکھیں تو دونوں چیزیں آپ کو اس کو کہتے ہیں انکلیئر نظر آتی ہیں، بلرڈ نظر آتی ہیں، دھندلی نظر آتی ہیں. نوبل برتھ اگر اس کی دیکھے ڈیبیٹیبل ہے، سوشل اور سٹینڈنگ اس کی کمفرٹیبل ہے، پروبیبلی ابو ایوریج ہے، لیکن ناٹ امپاورشڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ نوبلٹی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے، ہائیسٹ ڈگری آف رینکنگ تو اس کے پاس ہے کیونکہ وہ اسکالرلی ڈاکٹر ہے. موسٹ امپورٹنٹلی وہ اپنی ڈیمنیشن کی ساری ذمہ داری وہ لیتا ہے. which Aristotle agree is the most important quality of a tragic hero. دیکھو جہاں اس کے پاس ٹائٹل تو نہیں ہے لیکن رینکنگ اس کے پاس ہائیسٹ رینکنگ ضرور ہے. دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. میں نے پہلے بات کی کہ فاسٹس ایز اے ہیرو، ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا ایرسٹوٹل کے پرسپیکٹو میں، اس کی میں نے ڈیفینیشن کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کیا. لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے پہلو ہمیں فاسٹس کے کردار میں ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاسٹس جو اس کے اندر ولن کی کوالٹیز بھی ہیں، یعنی کہ وہ ہائبرڈ ہے. میں نے پہلے بات کی پیراگراف جو سٹارٹ ہوا تھا پہلے پیراگراف میں کہ وہ جہاں پہ وہ ایک اچھا کردار ہے وہیں پہ وہ برا کردار بھی ہے. تو اب اس کو ہم آگے فردر اس کو دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ اٹ کین بی، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج 42 پہ، کہ it can be argued that Faustus both experience a reversal fortune and that he is as a character pitiable. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں آپ اس کے اندر ریورسل بھی دیکھتے ہیں تو پیٹیبل بھی ہے. الٹیمیٹ انسٹنس پلے میں کیا ہے کہ اس کی لک جو ہے نا وہ ایک ٹرن لیتی ہے فار دا ورسٹ. ٹھیک ہے، کہ جب وہ میفسٹوفیلیس کو بلاتا ہے، میں نے اس پہ ہر اسی پیراگراف میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، میفسٹوفیلیس کو بلاتا ہے تو وہ ٹرن لیتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کو آلریڈی ایلیبوریٹ کر دیا تھا. لاسٹ پیراگراف کو کرتا ہوں کیونکہ یہاں تک ہم نے اس کو ایز اے ہیرو ڈسکرائب کیا. پہلے والے پیراگراف میں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سے ہم اس کو ایز اے ویلن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم اس کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے ایز اے ہیرو دیکھا کہ کہاں تک وہ ہیرو ہے، ابھی ہم ویلن دیکھیں گے، پھر اس کو ہائبرڈ دیکھیں گے کیسے وہ ہائبرڈ ہے. کہ فاسٹس ایز اے ویلن اگر جب آپ آرگومنٹ دیکھتے ہیں تو بڑا مشکل ہے. آپ اس کو کہتے ہیں اسٹارٹنگ میں یہاں پہ کوئی سیٹ گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ ٹرو ویلن کس طرح کا ہوتا ہے. ٹریجک ہیرو کی کوالیفیکیشن تو موجود ہیں لیکن ویلن کی کوالیفیکیشن، ویلن کی کوالٹیز کہیں پہ بھی کوئی اس کے لیے گائیڈ لائنز موجود نہیں ہیں. ویلن اتنی براڈ اور ویگ ٹرم ہے
کہ فاسٹس کو جب آپ اس کے حساب سے ڈسکس کریں گے تو اٹ ول میک مور سینس ٹو ڈسکس ان سب ٹائپ آف اے ولن، دا ایلزبیتھن ولن ہیرو، آپ اس کو اسی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک کریٹک ہے جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میکلنٹائر، وہ اس کی کوالٹی کو، اس ولن ہیرو کی کوالٹی کو اپنے جب وہ اس میں ڈسکس کرتا ہے، اپنے آرٹیکل میں ڈسکس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ولن جو ہے وہ موسٹ کامنلی اس کو ڈیفائن کرے، مین ہو فار اے سیلفش اینڈ willfully and deliberately violates standard of morality and sanctioned by the audience or ordinary orders۔ اس نے یہ بات کہی کہ ولن کے بارے میں اس نے ڈیفائن کیا اس کریٹک نے کہ ولن وہ ہوتا ہے ایک ایسا آدمی جو کہ سیلفش اینڈ کے لیے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی morality کے وہ اسٹینڈرڈز وائلیٹ کرتا ہے جو کہ آڈینس یا آرڈینری ریڈر نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک عام آدمی کے نزدیک اخلاقیات کی جو حدود ہوتی ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ صحیح انداز سے وہ اس کو فلفل کرتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا کریٹک ہے جو کہ مزید کمنٹ کرتا ہے کہ اگر ولن از کاسٹ ایز دا مین کریکٹر آف دا پلے، ٹھیک ہے، دین اٹ فلفلز دا رول آف ولن ایز اے ہیرو۔ یہی دوسری بات کہ ایک دوسرے کریٹک نے یہ بات بھی کہہ کے مزید جو ہے نا ایک ڈبیٹ چھیڑ دی۔ وہ کیا اس نے کہا کہ اگر ایک ولن کو ہی دراصل آپ نے مین کریکٹر کی صورت میں پیش کیا ہے تو پھر وہ ولن ایز اے ہیرو جب وہ فلفل کرے گا۔ فاسٹس اس پلے کے اندر آبویسلی جو ہے نا وہ مین کریکٹر ہے، اور یہ بات کلیئر ہے کہ وہ اس ولن ہیرو کیٹیگری کے اندر فٹ آتا ہے۔ فردر مور وہ موریلٹی کے سٹینڈرڈز کو وائلیٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی سول کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ an act which modern audience still find immoral and reprehensible, feelings which were even stronger for the more religiously influenced audience of the Elizabethan time period۔ ان کے دونوں چیزیں نا کہ وہ جو ہم نے اوپر ڈیفینیشن دیکھی میکلنٹائر کی، تو اس کے اندر جو اس نے جو کہا، اس نے کہا جی کہ morality جو کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو، تو یہاں دیکھیں تو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں انہیں سٹینڈرڈز کو۔ سو ولن ہیرو کی کیٹیگری میں زیادہ بہتر انداز میں فٹ آتا ہے وہ۔ سو اگلے پیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ آفٹر ڈیسائڈنگ ہی وانٹس ٹو ڈیبل ان بلیک میجک، فاسٹس ایون پروکلیمز ڈیوینٹی ایڈیو، کلیئرلی ٹرننگ اوے فرام گاڈ، دا ایپیٹمی آف morality۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے، he wants to learn black magic، ٹھیک ہے، بلیک میجک کی طرف جا رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر زیادہ بہتر انداز میں پیش ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں دونوں پہلو، جب ہم نے سٹارٹ کیا پلے کو تو اس وقت بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ دونوں پہلو ہمیں اس کے پتہ چل رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کو ایز اے ڈرامہ پڑھا تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی سوال اٹھے ہوں گے، یہ کیسا کردار ہے جس کے اندر morality نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، ہم اس کو ہیرو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ایرسٹوٹیلین سٹینڈرڈز کو ہم نے سامنے رکھ کے اس کو ڈسکس کیا، تو ہم نے کہا جی کہ یہ ہیرو ہے، اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کیا کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے morality کو دیکھا، جب ہم نے ولن کے ایسپیکٹس کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ولن کے اندر ہوتی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے ہم اس کو ولن ہیرو کہتے ہیں، یعنی کہ ہائبرڈ ہے۔ میکلنٹائر فردر یہ ایکسپلین کرتا ہے نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 43 پہ، پہلے پیراگراف پہ ہوں، وہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ولن ہیرو جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ ولن سے مختلف ہوتا ہے۔ پرسنل میلائنٹی اس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ ان اویئرنگ ڈٹرمنیشن ٹو فردر ہز اون انٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے، فاسٹس کو یہ چیز ایکسٹریملی ایکوریٹ انداز میں جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ جب آپ موٹیوز کو ایگزامن کرتے ہیں فار ورکنگ ود بلیک میجک ان دا فرسٹ پلیس، تو آپ دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے لیے، اپنی انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے۔ کہ he did not want to call upon devils in order to seek revenge, rule the world for assistance in any other selfish or evil plan. He was bored with all he had accomplished۔ وہ اس لیے نہیں ان کو بلاتا، ٹھیک ہے، کہ کسی کو اس کا سیلفش یا ایول پلان تھا اس کا، یا کسی سے اس نے بدلہ لینا تھا، وہ تو پاور حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی کہ دراصل وہ مینس کہ وہ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، سیلفش پلان نہیں تھی اس کے،
ایول پلان نہیں تھے، بلکہ جو کچھ اس نے حاصل کر لیا تھا، جو نالج اس نے حاصل کر لیا تھا، وہ آلریڈی اس سے بور ہو چکا تھا so far and wanted to learn something new, something which he originally intended to use to help other people. دراصل وہ ایک نئی چیز سیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ایسا نالج اس کے پاس ہو جس کے نیا نالج، نیا علم ہو جس کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکے. ایمبیشنز اس کے یہی تھے، اس نے یہی بات وہاں پہ کی تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کنٹمپلیٹ کر رہا ہے، he would do with the kind of power dark magic would bestow upon him. فاسٹر فینٹسائز کرتا ہے وہ ڈیمن کے I have them fly to India for gold, ransack the ocean for orient pearl. So یہاں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس نے کسی بندے کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیزائر تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس نے کوئی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ جس کو ہم یہ کہیں گے کہ فاسٹر جو ہے نا وہ دراصل اس کے ایول پلانز ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ ویلن کی کیٹیگری کے اندر فٹ آتا ہے. تو وہیں پہ نیچے میں نے ٹیکسٹ کو آپ کے سامنے کوٹ کیا ہوا ہے، دو جگہ پہ I have them fill the public schools with silk. دیکھو اس کے پلانز جو وہ سوچ رہا تھا پہلے سے کہ wherewith the students shall be bravely clad, I'll levy soldiers with coin they bring and chase the prince of Prama from outland. سو فاسٹس جو ہے وہ اپنی اوریجنل انٹینشنز یہاں پہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، آلدو کہ اس نے بعد میں وہ سارا کچھ نہیں کیا، لیکن انٹینشنز اس کے پلانز تو یہی تھے نا جو اس نے اناؤنس کیے تھے. اگلے پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں، پیج 43 پہ، کہ ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹس میکلنٹائر میکس از دیٹ سم ویلن ہیروز آر کیپیبل آف جینون ریمورس. ٹھیک ہے، یعنی کہ جینون ریمورس کے کیپیبل ہوتے ہیں، جینون ریپینٹنس کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی کہ وچ از ناٹ ٹپیکل آف اے ریگولر ویلن. عام اس کے اندر یہ نہیں ہوتا، ریپینٹنس جو ہے نا ویلن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے کہ ویلن ہیروز جو ہے نا ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. میکلنٹائر جو ہے وہ اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ ریمورس جو ہے نا دیٹ از آفن آن دا ویلن ہیروز ڈیتھ بیڈ seems to be processed less from genuine repentance than from a sense that the game is up. So سارے کے سارے کریکٹرسٹکس ویلن ہیرو کے جب آپ دیکھیں جو میں نے ڈسکس کی، تو فاسٹس کے اندر جو ہے نا یہ اسٹرانگسٹ ایویڈنس موجود ہے اس چیز کا، ریپینڈنس کا، کہ وہ بار بار اس کو یہ چیز یاد کروائی جاتی ہے کہ معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جو ہے نا غلط کیا اور اس کو احساس ہو جاتا ہے. نارملی جو ویلن ہوتا ہے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ ویلن ہیرو ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھا. اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں فاسٹس اپنی تقریر کے بارے میں ریئلائز کر دیتا ہے، اور وہ پھر فطرت کی طاقتوں کو اور ہیون کو بلاتا ہے اور زندگی ارتھ کے اوپر مزید وقت مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے، خدا کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوسیفر اور ایوری ون will be trying to grapple with the consequence of his action, see if there is anyone he can appeal to for salvation. تو اس معافی کی بات ہو رہی نا کہ الٹیمیٹلی وہ اس معافی کی طرف جا رہا ہے، ویلن ہیرو ہے. دیکھو اب اس میں جو چیز سمجھ نہیں ہے، لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے چل رہا ہے. یہ ٹاپک بڑے ہی اس حساب سے امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے حساب سے، کیونکہ جب آپ نے ڈرامہ دیکھا، جب آپ نے ڈرامے کے کریٹیکل کانسیپٹس پڑھے، تو آپ کے ذہن میں بھی یہ کوشچن ضرور ریز ہوا ہوگا کہ کیا یہ کیسا ہیرو ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے. ہم نے اس کو اسی لیے دونوں پہلوؤں سے ڈسکس کر رہا ہے. یہ بعض دفعہ اس طرح کوشچن بھی آ جاتا ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن اس لیے دی ہوئی ہے کہ تاکہ آپ کو ہر حساب سے کلیئر ہو. اور مزے کی بات ہے کہ اس پہ میں نے آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ آپ لوگ اس ٹاپک پہ اسائنمنٹ بنائیں گے کہ ڈاکٹر فاسٹس ہیرو ویلن اور ہائبریڈ. گروپ میں پوسٹ کر کے اس چیز کو لگا دیں کہ پیج نمبر 42 پہ یہ مٹیریل دیا ہوا ہے، اس مٹیریل میں سے آپ بنائیں گے. اور میں اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ نے دونوں پہلو بتانا ہے کہ اگر یہ ہیرو ہے تو کون کون سے اسپیکٹس اس کے اندر موجود ہیں، ویلن ہے تو کون کون سے ایکسپیکٹ موجود ہیں، اور پھر یہ ہائبریڈ ہے تو کیسے ہائبریڈ ہے. یہ سامنے چیزیں میں نے ایکسپلین کر دی ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا کہ تاکہ آپ بھی لکھنا سیکھیں. ٹھیک ہے، خیر. اور جب آپ لکھ لیں گے اس کے بعد میں اسی میٹیریل میں سے اس کو ریوائز بھی کر دوں گا، میں اس کو ریپلیس بھی کروں گا. آپ والا بھی دیکھ کے میں اس کو ریپلیس کر دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں نے اسی لیے چھوڑا کہ آپ اس پہ کام کریں گے، بیکاز کہ کچھ کام آپ کے ذمہ بھی ہے. الٹیمیٹلی سارا کام اگر میں ہی کرتا رہوں گا تو اینڈ پہ آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، آپ سیکھیں گے کچھ بھی نہیں.
تو بات یہ کر رہا تھا سیلویشن کی، بات کر رہا تھا کہ میکلنٹائر نے جو ڈیفینیشن دی اس نے کہا جی کہ ہیروز جو ہے نا، ویلن ہیروز جو ہے نا وہ جینمن ریمورس کے کیپیبل ہوتے ہیں. ریگولر ویلن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. شیطان کو آپ دیکھ لیں سیٹن کے اندر پیراڈائز لاسٹ کے اندر، تو وہ جینمن ویلن ہے. تو وہ کسی بھی موقع پہ ریپینٹنس کی طرف نہیں آتا، معافی کی طرف نہیں آتا، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ ویلن ہیرو ہے کیونکہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ فیل کرتا ہے کہ اس نے غلط کیا اور وہ ریپینٹنس کے لیے ڈیزائر کرتا ہے، بار بار وہ چلاتا ہے. میں یہ ٹیکسٹ بھی کوٹ کر رہا ہوں، اس کو ڈھونڈیں کتاب میں سے. مائی گاڈ لاسٹ پہ مائی گاڈ لک ناٹ سو فیئرس آن می ایڈرز اینڈ سرپنٹس بریتھ می اوائل اکلی ہیل گیپ ناٹ کم ناٹ لوسیفر آئی برن آل مائی بکس فار میفسٹوفیلیز. یہاں پہ وہ اسی چیز کی توبہ کر میں کتابیں جو ہے نا وہ جلا دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا. تو فاسٹس اگلے پیراگراف میں فاسٹس ایکسپریس ہز ڈیزائر فار مور ٹائم ٹو لیو. پیج 43 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. ریپینٹنس کے لیے وہ ڈیزائر شو کرتا ہے نا، لیکن وہ کبھی بھی ایکچولی وہ ریپینٹ نہیں کرتا. کیونکہ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ابھی اس کانٹریکٹ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. اس فزیکلی وہ کیپیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے شیطان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. اس کانٹریکٹ نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے، تو وہ نہیں کرنے کے قابل. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کی ریپینٹنس اور ریمورس ہے نا وہ جینون نہیں ہوگی. He is not actually sorry for what he has done because he still has not taken responsibility of his actions. He just wants to avoid suffering in hell. ابھی تک اس نے اپنے کاموں یعنی کہ اس نے اپنے ایکشنز کی ذمہ داری نہیں لی. دراصل وہ جہنم کے اندر جو سفرنگ اس کو اس نے سفرنگ سے گزر اس کی وجہ سے ان کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. وہ خدا کو بلاتا ہے. سو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آخری منٹ سے زندگی کے لمحے ان میں خدا کو یاد کرتا ہے، بلاتا ہے. سو جہاں ہم نے اسی پیج نمبر 43 پہ آخری پیراگراف کے جہاں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں، ہیرو کی کوالٹیز موجود ہیں، ٹپیکل ٹریجک ہیرو کی. تو کلوز ایگزامینیشن ہم اس کوالٹی کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ریئل سینس آف دا ورڈ وہ ہیرو نہیں ہے، بلکہ کیونکہ وہ اپنی غلطیوں کی کبھی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ آڈینس کے اندر پٹی نہیں گین کر اس طرح وہ کر رہا، بلکہ وہ لمیٹڈ سیلف اویئرنیس وہ گین کرتا ہے یا اپنے تجربے سے نالج جہاں وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. وہ یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ وہ ان ایسپیکٹس میں آپ دیکھیں تو وہ کمپلیٹلی ہیرو نہیں ہے. تو دوسری طرف دیکھیں تو وہ کلیئر کٹ ویلن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ کوئی سیٹ گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ کیسا کردار ویلن ہونا چاہیے. لیکن گریٹر سینس میں آپ دیکھیں وہ کمپلیٹلی ایول بھی نہیں ہے. مور ایکوریٹ ٹرم اس کے لیے کون سی ہوگی؟ ہائبریڈ، ا ویلن ہیرو، ا کریکٹر ٹیپیکل ڈیورنگ دا ایلزبیتھن ٹائم پیریڈ. By name alone, a villain hero sums up Faustus' conflicting personality traits that make the audience see him both a good man and also immoral fool. اچھا آدمی بھی اور immoral fool بھی، دونوں چیزیں اس کے مدد. نہ تو کمپلیٹلی بیڈ ہے نہ کمپلیٹلی گڈ ہے، وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ اسٹریڈل کر رہا ہے، ہینگ کر رہا ہے. the fence between the hero and villain, ultimately combining the characters of the two to become the Elizabethan villain hero. ٹھیک ہے، تو ہائبرڈ ہے جی وہ دونوں چیزیں اس کے اندر. اب میں نے پہلے اس کے اندر لگایا ویلن اور پھر لکھا ہیرو. ہیرو ویلن نہیں، کیونکہ اس کا اینڈ جو ہے نا اینڈ پہ میں وہ چیز محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ خدا سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی وہ اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے. تو وہ چیز یہی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہی از ریڈی ٹو ریپینٹ، معافی کے لیے وہ تیار ہے. اور وہ چیزوں کو جب وہ اس کو اپنی غلطی کا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اس نے جنا وہ یہ کہہ دیا کہ اس نے میں نے غلطی کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اس کو یہ محسوس ہو چکا کہ اب اس کو اٹرنل ڈیمنیشن مل چکی ہے. تو دونوں چیزیں اس نے ڈاکٹر فاسٹس کے اندر کرسٹوفر مارلو نے دونوں چیزیں اس نے ایڈ کی ہیں. دونوں سٹینڈرڈز کو آپ دیکھ کے اس کو اپنے اسائنمنٹ کی صورت میں بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اس ویکینڈ کا ٹاسک ہے. اگر اس ٹاپک پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.